السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو حقیقتیں میں بیان کر رہا ہوں یا بیان کرنے والا ہوں، یہ کچھ حقیقتیں ہمارے اندر ہیں اور کچھ حقیقتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں خود کو سدھارنا ہے اور اس کے بعد ہمارا معاشرے کو ہم نے سنوارنا ہے۔ جب ہم خود بدلیں گے تو ہمارا معاشرہ بدلے گا۔ جو پہلی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، بلکہ ہم سب مسلمان، ہم سب کو سچ بولنا پسند ہے لیکن ہم نہیں بولتے۔ ہم سب لوگ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور زندگی کے ہر موڑ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ اکثر لوگوں کو سچ بولنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میں سچ بولوں، پر وہ سچ بولنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ ہم 40-50 لاکھ کی مسجد تو بناتے ہیں لیکن اس میں نماز پڑھنے والے کل تعداد 14 ہوتی ہے۔ اس میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 14 ہوتی ہے، جبکہ مسجد پہ خرچہ 40 یا 50 لاکھ ہوتا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں، یہ مسجد اتنی خوبصورت بن رہی ہے، صرف یہ لوگ دیکھیں تاکہ اس میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ہم لوگ رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں لیکن قبر کے اندھیرے سے نہیں ڈرتے۔ چھپ کے گناہ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ایک ایسی ہستی بھی موجود ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، غیبت کر لیتے ہیں، کیا ہونا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ایک ہستی ہے جو ہمیں ہر موڑ ہر جگہ دیکھتی ہے۔ اس ہستی کا نام ہے خدا کی ہستی۔ ہم لوگ لاکھوں خرچ کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں تاکہ ہمارا رسول راضی ہو جائے، ہمارا خدا راضی ہو جائے، لیکن گھر میں خدا جیسی شکل والے والدین ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری مجازی محبت روٹھ جائے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، دل کو چین نہیں آتا، اصلوں سے خدا روٹھ کے بیٹھا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مجازی محبت ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس سے محبت کرنی تھی وہ کیوں بھول کے بیٹھے ہیں؟ اصل محبت تو ہمیں خدا نے بھیجا تھا کہ میرے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ جگڑ رہے ہیں، کسی کو اچھا بول رہے ہیں تو کسی کو برا بول رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ سکھاتا ہے یا ہم خود کرتے ہیں؟ ہم سب قصور بناتے ہیں معاشرے کا۔ ہمیں اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت بہت پیاری ہوتی ہے لیکن ہم دوسروں کی بہو، بیٹی، بہن کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ اسے بستر گرم کرنے والی رکھیل کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں قبر کے اندھیرے سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں علماء ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ یہ کام کرو، ہم ان کی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ دنیاوی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، یار یہ میرا کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ کامیاب ہونے کے لیے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں لیکن مؤذن 5 وقت دن میں کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نہیں جاتے۔ یقین نہیں ہے سر، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ نماز میں کامیابی ہے۔ نہیں، بڑے لوگوں کے پاس جانے میں یہ یقین ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، میں بیان کر رہا ہوں، جو یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کن کو میری باتوں سے غصہ آ رہا ہے تو آئے گا غصہ، کیونکہ میں حقیقتیں بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ حقیقتیں ہیں، ہمارے اندر یہ حقیقتیں ہیں، معاشرے کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ نوجوان ایسے ہیں، ایسے کوئی نوجوان ہوتا ہے کہ اس کے پہلی مرتبہ ہی اس کا جنازہ اسے مسجد لے کے جاتا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں پہلی مرتبہ کفن ہی ان کو پردہ پہناتا ہے۔ حقیقت ہے، 4 مسلمان ایک سمت میں اس وقت چلتے ہیں، ایک سمت میں اس طرف سفر کرتے ہیں، ایک سمت میں اس وقت جاتے ہیں جب 5واں ان کے کندھے پہ ہوتا ہے، یعنی جب 5ویں کو وہ قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں کچھ سیکھنا ہوتا ہے، وہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں قبرستان کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کفن بازار میں دکان پہ آ گیا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، بس آخرت کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، جیسے اسی کام کے لیے آئے تھے، دنیا میں کچھ کرنا ہے، کیا کر کے جانا ہے؟ کیا جواب دیں گے خدا کو؟ مجھے کس لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ یہاں آ کے میں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، یہاں کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گیا، نماز بھول گئی، روزہ بھول گیا، زکوٰۃ بھول گئی، بس نام بنانا ہے، نام پیدا کرنا ہے۔ آدم انسان بھول گیا تیرا اصل نام تو مرحوم ہے جو مرنے کے بعد تا قیامت بلایا جائے گا۔ نہیں، میرا نام، بڑے لوگوں کا در کھٹکا رہا ہوں، میرا نام، سر مجھے عزت مل جائے،
عزت مل جائے. اصل عزت جو رکھی ہے خدا نے نماز میں رکھی, قرآن میں رکھی. نہیں, قرآن صدیوں پڑھا ہے, بھول گئے کیا لفظ تھا. آج سے 10 سال پہلے قرآن پڑھا تھا, آج پڑھنا نہیں آتا. اور ایک اہم بات, آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی عقل کا معیار دیکھیں کہ وہاں حسن کے معیار کو گوڑا رنگ سمجھا جاتا ہے اور عقل کی بنیاد انگریزی زبان ہے, جبکہ خدا نے قرآن عربی میں اتارا ہے. نماز عربی میں پڑھتے ہیں اور عقل مند اسے سمجھتے ہیں جس کو انگلش بولتی ہے. جو انگلش بول سکتا ہے وہی عقل مند ہے. حقیقت ہے نا. یہ ہم پھر کہیں گے یہ ہمارا معاشرہ ہی خراب ہے. جی ہمیں شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ شیطان سوٹی لے کے کھڑا ہو کہ آگے آ, میں تجھے دیکھتا ہوں, آگے آ, تو آ نماز پڑھنے, میں تیری ٹانگ توڑتا ہوں, ہاتھ توڑتا ہوں. کبھی نہیں دیکھا ہوگا. نماز پڑھنا انسان سب سے بڑا شیطان ہے. اس کا اندر جب صاف نہیں ہوگا تو باہر کیسے صاف ہوگا؟ وہ کیسے نماز پڑھے گا جب اس نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں نماز پڑھوں؟ برائے مہربانی خدا را ان تمام باتوں پہ عمل کریں, خود کو اچھا بنائیں, خود کو اس بارگاہ رسالت میں جھکنے کی اجازت دیں, خود کو اس بارگاہ رسالت میں جھکائیں نا جہاں جھکنے کا حق ہے, تاکہ وہاں سے ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے, اس دنیا میں بھی کامیابی ملے. ان تمام حقیقتوں کو پڑھیں. جہاں سے بھی آپ کو کوئی حقیقت ملے اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کون سی حقیقتیں ایسی ہیں, میرے اندر کون سی خامیاں ہیں, کون سی خوبیاں, ان کو ٹھیک کریں تاکہ میں اس معاشرے, اس عالم اسلام اور اس دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکوں. بروز قیامت مجھے کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. مجھے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں اور کیا کر کے آیا ہوں, کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا اور کیا کام کرتا رہا ہوں.